حسنین اردو میڈیا۔ آپ نے مسجد میں قالین لگایا ہے، مسجد میں قالین ہم دیکھا ہے، صرف پیسہ کی گرمی پر قالین لگایا ہے، لیکن اس قالین پر نماز پڑھنے میں مجھے قباحت ہوئی، مجھے سجدہ کرنے میں تکلیف ہوئی۔ قالین لگانے سے پہلے قالین کے سنبھالنے کا دماغ گاؤں میں بنائیے۔ اگر قالین کے سنبھالنے کا دماغ گاؤں میں نہیں ہے تو چٹائیے پر نماز پڑھیے، قالین کو مت پڑھو۔ میں تو چاہتا ہوں کہ آپ کا دماغ بنے، آپ کی میموری بنے، آپ کا مزاج بنے۔ قالین بچھا دینے سے کوئی بہت بڑا گاؤں نہیں ہو جائے گا آپ کا۔ باشعور آدمی آئے گا تو وہ قالین دیکھ کر ایکسرا کر لے گا کہ پیسہ کی گرمی تو ہے، دماغ میں کچھ نہیں، پیسے کی گرمی ہے۔ جس مسجد میں قالین لگتی ہے تو اس کا ایک الگ مصلی آتا ہے، وہ بچھنا چاہیے، ہفتے میں اس کو دھلنا چاہیے۔ جس مسجد میں قالین لگتی ہے تو اس قالین کی صفائی کے لیے مشین آتی ہے، وہ مشین صبح سے لے کے شام میں 2 مرتبہ قالین کی صفائی کر کے تب قالین، اب پاؤں میں لگا پاؤں بھیگا لیتا ہے، قالین میں جا کے ایسے رگڑ لیتا ہے، اسی لیے قالین خراب بنی ہوئی۔ قالین پر ایسے کیوں رگڑا؟ اس لیے کہ دماغ میں دم نہیں، شعور نہیں۔ پیسے کے بلبوتے پر قرآن کریم کا نسخہ خرید کر کے مسجد میں لگایا، میں مر گئی تو ایصال ثواب کے لیے دے دی۔ سمجھتے ثواب ہوتا ہے؟ میں کہتا ہوں بالکل ثواب نہیں ہوتا، بالکل ثواب نہیں ہوتا۔ قرآن کا ڈبہ خرید کر مسجد میں رکھ دینے سے ثواب ہوگا؟ بالکل ثواب نہیں ہوتا۔ ثواب ہوتا ہے ضرورت پوری کرنے پر، ثواب قرآن دینے پر، حدیث دینے پر نہیں ہوتا۔ آدمی آپ کے گاؤں میں آیا، اس کو لگی وہ بھوک اور آپ دے دے خرید کے سفاری سوٹ، ثواب ہوگا؟ ایک روٹی دے دیں گے تو جنت مل جائے گی، اور سفاری سوٹ دے دیں گے تو کچھ بھی نہیں۔ ایک آدمی جارے سے ٹھٹر رہا ہے، کمبل نہیں اس کے پاس، بلینکٹ نہیں اس کے پاس، آپ اس کو ڈھاکہ سے لا کے رسگلہ 1 کلو دے رہے، بابو کھاؤ، دے بناؤ، نہیں ثواب ہوگا۔ بلینکٹ دیجئے، کمبل دیجئے۔ ضرورت پوری کرنے پر اجر ملتا ہے، قرآن دینے پر، محراب بنانے پر، مینارہ بنانے پر، گنبد بنانے پر ثواب نہیں ملتا۔ جس میں ضرورت ہے ٹوائلٹ کی، اچھی لیٹرین کی، مجبوری والی لیٹرین بھی ہو، جس کو آپ لوگ انگلش لیٹرین کہتے ہیں، وہ مجبوری والی لیٹرین، ہندی لیٹرین کی، استنجا خانے کی، بہت صاف ستھرا استنجا ہو کھانا ہو، استنجا خانے کا لوٹا صاف ستھرا ہو، اچھا فریش ہو، اس کی صفائی ستھرائی ہو، ضرورت اس کی ہے، اور آپ ٹائلز لگا رہے ہیں، دماغ خراب ہو، اس کو ٹھیک کیجئے، ٹائلز مت لگائیے، پہلے اس کو دیکھیے۔ جو بیت الخلاء پر پیسہ خرچ کرے گا اس کے لیے جنت ہے، ٹائلز کی ضرورت نہیں ہے، لگا رہا ہے کہ ہم ٹائلز لگا، اس کے لیے جنت نہیں ہے۔ ضرورت پوری کرنے پر ثواب ہے، من پورا کرنے پر ثواب نہیں ہے۔ ضرورت دیکھیے کیا ہے، قرآن کریم کا نسخہ جا کے مسجد میں دیکھیے، اس کو دیکھ کر مجھے بہت غم ہوا، بہت غم ہوا۔ اگر نہ یقین ہو تو پھر جا کر کے ایمان کی آنکھ سے دیکھیے، انسان کی آنکھ سے نہیں، ایمان کی آنکھ سے دیکھیے۔ ایسا کیوں؟ ایسا کیوں؟ یہ کمزور ہے، اس میں باریکی نہیں، اس میں نفاست نہیں، یہ نہیں بن سکا ہے ابھی تک، اور یہ بن بھی نہیں سکتا۔ اس کے بنانے کے لیے 2 چیزیں ضروری ہیں، ایک علم اور علم والے کی صحبت۔ علم ضروری ہے۔ تعلیم اگر تربیت کے ساتھ نہیں آئے گی تو زندگی میں باریکی اور لطافت نہیں آئے گی، تو دور ہی ہے سنکی کا۔ اب لطافت ہے کہاں، باریکی ہے کہاں، سنکی کا دور ہے۔ کل تک پھٹا پیجامہ غریبی کی علامت تھی، اب پھٹا پینٹ بابو صاحب کی علامت بن گئی۔ کل تک چور چنڈال کا جو بال کاٹ کر کے سردار لوگ گھماتے تھے، آج وہ بال سر پر، ہمارے گھروں میں ہمارے لڑکوں کے سر پر فیشن بن کر آ گیا ہے۔ تو یہ سنکی ہے، سنکی۔ ایک آدمی جو بال بہت قاعدے سے بنا کر کے چوک پر کھڑا ہو، اور ایک آدمی جو چروا کٹنگ کٹوا کر کے کھڑا ہو، دونوں کو دیکھیے اور کسی تیسرے آدمی کو بلا کے لائیے، سنجیدگی کدھر ہے، شرافت کدھر ہے؟ انسان کا بال تو انسان کی شرافت کو پیش کرتا ہے، اور انسان کا بال تو انسان کے سنکی کو بتاتا ہے کہ یہ اندر کا ٹھیک نہیں ہے، سنکا ہوا ہے، بوڑانا ہوا ہے، یہ بوڑانا ہوا جو احوال ہے اس وقت ہمارے۔ تو لطافت
باریکی، شعور، قدردانی، سلیقہ، یہ آئے گا علم سے. علم سے. کیوں؟ اس لیے کہ علم کو نبی رحمت نے فرمایا یہ نور ہے. العلم نور، علم روشنی، جہالت تاریکی، ظلمت ہے. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے علم دین کے حصول پر بہت سیریس دفعہ لگایا. سیریس دفعہ. تو آپ کے بھارت کے قانون میں ہے نا، دیش دروہی کا دفعہ، مرڈر کا دفعہ وغیرہ وغیرہ، بہت سیریس دفعہ. اور حضور نے دین کی تعلیم پر سب سے سیریس دفعہ لگایا. فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم دین کا حاصل کرنا ہر مرد اور ہر مسلمان عورت پر فرض ہے. فرض کا کیا مطلب ہے؟ اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں. اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں. کوئی چارہ نہیں. ایک علم دین، بیسک تعلیم کی محرومی سے زندگی کے ہزاروں فرائض کی ادائیگی سے انسان محروم ہو جاتا ہے. آپ عید کی نماز کے لیے کتنے مشکلات سے اور کتنے صرفے سے آتے ہیں. وہ لوگ مشکلات سے آتے ہیں جو جنرل میں آتے ہیں. جو لوگ فلائٹ یا ایسی فرسٹ کلاس سے آتے ہیں یا نجی گاڑی سے آتے ہیں، وہ بڑے صرفے سے آتے ہیں. تو ایک طرف مالی تکلیف سے آتے ہیں اور دوسری طرف ایک طرف مالی دکھ سے تکلیف سے آتے ہیں اور دوسری طرف بدنی تکلیف سے آتے ہیں. لیکن کس کے لیے آتے ہیں؟ 2 رکعت عید کی نماز کے. یہ بیوی بچوں کے ساتھ عید پڑھ رہے ہیں. ایمانداری سے بتائیے کہ بھوانی پور کا مسلمان کیٹھو مسلمان تیار ہے جو عید کی 2 رکعت پڑھ سکتا. میرا ذاتی اندازہ یہ ہے کہ آپ کے بارے میں نہیں کہوں گا، میں جس آبادی سے تعلق رکھتا ہوں وہاں اب بھی 75% مسلمان کو عید کی 2 رکعت پڑھنے نہیں آتی. سب بابو صاحب عید کے دن سرما گھما گھما کے پہن کے آئے. اور جو روزہ نہیں رکھے گا بھر رمضان عیدگاہ میں اگلی صف بیٹھ رہا تھا، خوب میک اپ وک اپ کر کے پاؤڈر میں گردن لگا رہا تھا اور اگلی صف بیٹھا رہا. امام صاحب کو ہڑیاتا رہتا ہے. امام صاحب کیا تقریر چھوڑیے نا، نیت بیان کی، طریقہ بیان کی. بھوج کے وقت کمرہ نہ پیے گا تو بھوج ہوگا، اب کمرہ پھلے گا. امام صاحب نیت ہی بیان کر دیتے، ترکیب بھی بتا دیتے ہیں، پھر بھی ایڑی پر کھڑا ہو کے امام کو لوگ دیکھتا ہے ان کا ہاتھ کدھر گیا. نہیں تو ایسے کنکھی مار کے بغل والے حافظ جی کو دیکھتا رہتا ہے یہ کیا کر رہا ہے. اللہ اکبر. 1450 سال پرانی امت. گھر نہیں تھا تو بن گیا، کھپڑے کا تھا تو کوٹھے کا ہو گیا، دیوار تھی تو پلاسٹر ہو گیا، پلاسٹر تھا تو ٹائلز لگ گیا. لیکن اس گھر کے آدمی کو عید کی نماز پڑھنا نہیں آتی. مولانا عید کی نماز نہیں پڑھنا. 75%. اور جنازے کی نماز کے بارے میں میں نے آپ کو بتا دیا کہ صرف 4% کو دعا یاد ہے. 96 بابو صاحب کو الحمدللہ نہیں یاد ہے. اور اسی کا جب بیاہ ہوگا عورت سب جائے گی لڑکی دیکھنے، مرد جائیں گے، تو ذرا بچی سے پوچھے نا کہ سورہ یاسین یاد ہے اور آیت الکرسی یاد ہے اور دعائے معصورہ یاد ہے اور ایک دعا کا تو اور کیا نام ہے، دعائے قنوت. تو یہ سب بچی سے پوچھا جاتا ہے. میں بچی کے ماں باپ سے کہتا ہوں کہ جب تم داماد تلاش کرو اور مل جائے تو بات فائنل کرنے سے پہلے اس لڑکے سے جنازے کی دعا سن لینا. 96 لڑکے کو بیوی نہیں ملی، 96 بیٹے کو بیوی نہیں ملی. اس سسرا کا خالی کرتے پاجامہ پہنتے شرط نہ ہے، اندر سے بالکل کھوکھلا. یہ ہے بیسک تعلیم کی کمی. یہ تعلیم کی کمی کیوں ہوئی؟ مکتب سے صرف نظر کیا گیا، مکتب کی اہمیت کو تسلیم نہیں کیا گیا. جب مکتب کی اہمیت کو ہمارے بڑوں نے تسلیم نہیں کیا
تو آج 96% بچہ بغیر نماز جنازہ کو ماں باپ کو دفن کرتا ہے۔ اب جو لوگ موجود ہیں وہ بھی اس مکتب کی اہمیت کو تسلیم نہیں کریں گے تو ان کے بچے بھی ان کو بغیر نماز جنازہ کے دفن کریں گے۔ جنازہ کی نماز کو ہم ہلکے میں لیتے ہیں، میں بہت سیریس ہو کے اس کو لیتے ہیں، بہت سیریس ہو۔ بعض مرنے والے ایسے بھی خوش قسمت ہوتے ہیں کہ ان کے جنازے میں جو شریک ہوتے ہیں تو اعلان ہو جاتا ہے جتنے لوگ شریک ہیں سب کو آپ معاف کر دیے اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ معاف کر دے۔ جنازے کی نماز ایک طرح کی پیروی ہے، ایک طرح کی وکالت ہے۔ اے اللہ میں میت لے کے آیا، اے اللہ میرے ابا کی ڈیڈ باڈی ہے، اللہم اغفر لی حینا و میت، اللہ جتنے زندہ ہیں نا سب کو معاف کر دیجیے، یہ جو ڈیڈ باڈی لے کے آئے ہیں اللہ ان کو بھی معاف کر دے۔ پورا گاؤں پورا سماج لاش کو لے کر کے اللہ سے پیروی کرتا ہے۔ آج بھی کوئی مردہ بچے کو لے کر آ جائے ہمارے آپ کی آبادی میں، کفن کے لیے پیسہ نہیں ہے تو پتھر دل بھوانی پور کا آدمی ہوگا وہ بھی سب سے زیادہ پیسہ دے گا۔ اس کا بچہ مر گیا، بچہ کے مر جانے پر بہت ترس آتا ہے، میت کو دیکھ کر ہمدردیاں ابھرتی ہیں۔ یہ جو جنازے کا جو وقت ہے وہ اللہ تعالیٰ سے میت کو بخشوانے کا بہت اہم پوائنٹ ہے، بہت اہم پوائنٹ ہے کہ اس وقت جنازے میں شریک ہو آدمی سنجیدگی کے ساتھ، فکر مندی کے ساتھ، درد مندی کے ساتھ، اس سے ہم پیروی میں آئے ہیں۔ ہم ایسی پیروی کریں گے کہ اللہ تعالیٰ اس میت کو معاف فرمائے۔ اب وہ پیروی ہم نبی کی زبان میں کریں گے، اور نبی کی زبان سے ہم واقف ہی نہیں، دعا یاد ہی نہیں۔ حدیث میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو روایت، ایک روایت میں فرمایا کہ کسی مسلمان میت پر 40 مسلمان نے نماز جنازہ پڑھ لیا، وجبت علیہ الجنہ، اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ کسی میت پر اگر 100 مسلمان نے نماز جنازہ پڑھ لیا تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی جنتی بنا دیتا ہے۔ اب دونوں میں ایسے ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ بھائی ایسے ہوا نا، ایک 40 اور ایک 100۔ حالانکہ اسلام کے قانون میں ضابطے میں ایسے نہیں ہے، ٹکراؤ نہیں، ٹکراؤ تو انسان کے قانون میں ہوتا ہے، اس لیے اس کا علم تھوڑا ہوتا ہے۔ شریعت کے قانون میں ٹکراؤ نہیں، یہاں تو ہو گیا، یہاں بھی ٹکراؤ نہیں۔ اللہ کے رسول نے 2 حدیثیں 2 تعداد کے ساتھ اس لیے بیان کیا کہ کہیں مسلمانوں کی تعداد کم بھی ہو سکتی ہے۔ کم اگر ہوگی تو اس میت کا کیا ہوگا؟ اللہ اکبر، میرے نبی سے زیادہ محبت کرنے والا مجھ سے کوئی نہیں، اب بھی کوئی نہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے لیکن آج بھی ان سے زیادہ محبت کرنے والا کوئی نہیں۔ نبی رحمت کو خیال ہوا کہ جہاں مسلمان تھوڑی تعداد میں وہاں کی میت کا کیا ہوگا، 40 کی تعداد ذکر کر دی، اور جہاں مسلمان کا انبار ہوگا وہاں 100 کی تعداد کا ذکر کر دیا۔ اب بھلا بتائیے کہ جنازے کی نماز کی اہمیت ہے، اس کے باوجود بھی جنازے میں جتنے لوگ شریک ہوتے ہیں 5 آدمی کو دعا یاد ہے کچھ نہیں، کہ کس اہتمام کے ساتھ جنازے میں شریک ہونا چاہیے۔ کیوں نہیں معلوم؟ مکتب کی اہمیت کو ہمارے بڑوں نے تسلیم کیا۔ پہلی فرصت میں مکتب کو سمجھنا چاہیے اور پہلی فرصت میں اپنے مستقبل کو سمجھنا چاہیے۔ ہم لوگ مولی مولانا کو انگریزی دانت طبقہ جو نا انگریزی کا بڑا دھوس دیتے ہیں، بہت دھوس۔ مولانا آپ پڑھا رہے ہیں تو آپ کی پڑھائی کا فیوچر کیا ہے؟ فیوچر بھائی ہم فیوچر نہیں سمجھتے، ہم تو کیچڑے سمجھے تھے، ہم کو اردو میں سمجھا تھا کیا ضروری سب زبان جاننے کرے؟ آپ بھی سب زبان نہیں جانتے، انگریزی جانتے ترکی نہیں جانتے، انگریزی جانتے ہیں تمل نہیں جانتے۔ اگر ہم نہیں جانتے تو اس میں کیا عیب کی بات ہے؟ ہم عربی جانتے ہیں، ہم فارسی جانتے ہیں، ہم اردو جانتے ہیں۔
اردو میں بتائیے ہمارا اردو کا اس کا ہوگا آگے کا زمانہ مستقبل. ہاں مستقبل کیا کرنا چاہتے ہیں کہ یہ جو بچے مدرسے پڑھتے اس کا مستقبل. ہم نے کہا کہ آپ کہاں پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں؟ تو کہا کہ ہم تو انجینئر ہیں. سبحان اللہ ماشاء اللہ اچھی. کتنے دن میں بنے ہیں؟ تو بن تو گئے تھے 27 سال میں انجینئر بن گئے. اور نوکری 10 سال کے بعد ہوئی. تو 27 10 کتنے ہو گئے؟ 37 سال. تو آپ کا فیوچر کیا ہے؟ آپ اپنا فیوچر بتائیں. کیا بات کرتے ہیں؟ ہماری سیلری 60,000 روپئے. کیا کیا اس سے؟ گھر بنایا, بچے کو پڑھا رہے ہیں, یہ ہے وہ ہے. کب تک؟ جب تک ہم ہیں. کتنے دن رہیے گا؟ کہیں تو کسی کو معلوم نہیں ہے, ہم کو معلوم ہے نا, بتاتے نا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کی جو عمر ہوگی زندگی وہ اوسطاً 70 سال ہوگی, اس سے زیادہ نہیں ہوگی. تو 37 تو آپ کا پورا ہو گیا. بچ کتنا گیا؟ کتنا بچ گیا بھائی؟ 70 میں 37 گیا تو کتنا بچا؟ 33. 33 سال کو آپ مستقبل کہتے ہیں؟ کسی بھی انگریزی ڈکشنری میں, عربی ڈکشنری بتائیے کہ 33 سال آگے کا نام مستقبل ہے. یہاں پر وہ آگے تھوڑا ہی. ہم نے کہا کہ اچھا یہ بتائیے جنازہ کی دعا سے ہمارے یاد نہیں. اچھا فرائض غسل بتائیے. غسل سمجھے کہ بہت آسان ہے, تو جلدی سے کہا کہ 6 فرض. غسل میں کتنا فرض ہے جی؟ آپ کو کتنا فرض ہے؟ اس نے بتایا کتنا؟ 6. میں سوچا کہ انجینئر آدمی ہے, نہیں تحقیق کہیں آ گئی, پھر کوئی نیا پرابلم باڈی میں آ گیا وہ تو بڑھ گیا. ہم نے کہا محترم ذرا سنا دیجیے. تو کہتا ہے جو بالٹی, پانی, تولیہ, صابن اور ایک کچھ چیز بتا, لنگی. یہ 6 غسل کے فرائض ہیں. ایمانداری سے بتائیے یہی مستقبل؟ میں نے کہا کہ 37 سال کی عمر میں ایک دن بھی آپ پاک نہیں ہوئے, آج تک ناپاک. غسل کرنے کا فریضہ جب معلوم نہیں ہے تو آپ پاک کیسے ہو سکتے ہیں؟ آپ 6 فرائض ذکر کر رہے ہیں, بالٹین, پانی, لنگی, تولیہ, یہ 6 فرائض ہے غسل. سن لیجیے کاریہ لاؤ 6 فرائض. جو آدمی مستقبل ڈھونڈتا ہے وہ 37 سال سے ناپاک ہے. 37 سال سے. فقہ اسلام نے, ہماری شریعت نے تو یہاں تک رہنمائی کی ہے کہ کوئی آدمی رات میں بستر پر سوتا ہے, شوہر اور بیوی ساتھ میں. اگر ہماری ویڈیو اچھی لگی تو حسنین اردو میڈیا کو لائک کریں, کمنٹ کریں, شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں.